جیسے جیسے دور جدید ہو رہا ہے ویسے ویسے مذہب کو جدید کیا جا رہا ہے. کبھی بھول کے بھی قاسم کی مہندی کا انکار نہ کریں. کبھی کسی کے کہنے پہ آگے یہ نہ کہنا کہ یہ تو مہندیاں رسم و رواج ہیں، اس کا تو شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حسین کی مہندی، قاسم کی مہندی کا کبھی انکار نہ کرنا. آپ میں سے اکثر پاکستان کے، پنجاب کے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اقلیم بھائی میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے سادہ شادی بھی بولی، کئی ایسے جنازے دیکھے ہیں جہاں پہ اللہ نہ کرے بھائی جوان ہو نا اور بھائی مر جائے تو بہنیں بھائی کو جنازے پہ مہندی لگاتی ہیں. میں نے خود ایسے کئی جنازے دیکھے جن جنازوں پہ گئے، ان سے جا کے کہا یار جنازے کا وقت اتنے بجے تھا تو اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بہنیں زیادہ اکیلا بھائی ہے تو شادی نہیں ہوئی تھی تو بہنوں نے سہرا بھی منگوا لیا، گانا بھی منگوا لیا. بہنیں کہتی ہماری بڑی حسرت تھی ہمارا بھائی سر پہ سہرے سجائے، موت وقت سے پہلے لے کے جا رہی ہے تو ہم اس کے جنازے پہ سہرا رکھیں گے. ہر ماں بچہ پالتی ہے اور انداز سے، بیوہ ماں پالتی ہے اور انداز سے. بیوہ ماں روز اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کب بڑا ہوگا، کب میں تیرے سر پہ سہرے دیکھوں گی. 13 سال حسن کی بیوہ قاسم کی جوانی کی دعائیں کرتی ہے. پورے مسائل میں منت کرنے کا عادی ہوں، لیکن آج میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے، جب شہزادہ قاسم کی مہندی آئے تو ہر بہن قاسم کی مہندی اٹھائے، ہر بیٹی قاسم کی مہندی پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہنا بی بی تیری بڑی حسرت تھی، بی بی ہم تیری کنیزیں تیرے قاسم کی مہندی لے کے آئے. حسن کی جوانی، علی کا بچپن، قاسم کی شکل میں کربلا آ گیا. سادات و غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا. شہزادہ قاسم شب عاشور، ہر ماں خیمے میں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. مقتل کہتی ہے قاسم ماں کے خیمے میں نہیں، قاسم ماں کے خیمے کے دروازے پہ گھٹنوں پہ اپنا سر رکھ کے رو رہا تھا. ایسے رو رہا تھا جیسے یتیم بچہ گھر کے کونے میں روتا ہے. قاسم کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ قاسم رو رو کے کہہ رہا تھا ہر کسی کا باپ صبح سے سوار کرائے گا، کاش میرا بابا حسن ہوتا، صبح مجھے مقدر میں سوار کرا کے بھیجتا. قاسم ابھی اپنی احساس یتیمی کو سوچ رہا تھا. یعنی اکبر و عباس خیام حسینی کا پہرا دے رہے تھے. عباس کہہ رہے تھے اکبر صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا. اکبر رو کے کہتے نا چچا غازی تو نہ جانا، تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی. صبح جب میدان جنگ سجے تو صبح سب سے پہلے مجھے بھیجنا. عباس اکبر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، تو موت کی باتیں نہ کر، تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. ابھی قاسم نے یہ باتیں سنی تھی، یہ دوڑ کے غازی کے گھوڑے کے آگے آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے تھا نہ تو جانا نہ تو جانا، تیرے جانے سے کمر ٹوٹے گی، تیرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا. صبح سب سے پہلے مجھے جانے دینا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور. میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور. یہ جملہ ہے جو آپ نے ممبر کی تاریخ سے ہزاروں بار سنا. جملہ اگلا پڑھنے لگا ہوں جو رونے والا ہے. قاسم کا اتنا کہنا تھا حسین نے خیمہ چھوڑا، حسین خیمہ چھوڑ کے قاسم کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہونے، تیرے جانے سے حسن کی جوانی جائے گی، کبرا کا نصیب جائے. قاسم تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوئے. صبح میدان سجا، ہر ماں بیٹا تیار کرتی رہی. میں نے جب یہ جملہ مقتل میں پڑھا تھا، مولا حسین کی قسم میری آنکھوں کا وضو ہو گیا. ہر ایک بچے کی ماں نے اجازت لے کے دی ہے یا خود شہید نے اجازت لی ہے، کسی نے ہاتھ باندھ کے اجازت لی ہے، کسی نے رو کے اجازت لی.
صرف میں جناب قاسم کا مولا حسین سے اجازت لینا پڑھوں تو گھروں تک روئے. مقتل کی ذمہ داری ہے مجھے اس بارگاہ کی عزت کی قسم ہے. قاسم مولا نے اجازت کیسے لی ہے؟ حسین کے پاؤں پہ سر رکھ دیا, رو کے کہتا میرے پاس سفارش کوئی نہیں ہے, میرا بابا دنیا میں کوئی نہیں ہے, مجھے یتیم سمجھ کے نظر انداز میں. 28 سفر کو جب زہر مل گئی تھی نا مولا حسن کو, تو مولا حسن نے فروا سے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دے. مولا نے کہا تھا کہ میں نے قاسم کے لیے ایک تعویذ لکھا ہے, زندگی میں قاسم کو کوئی اتنی بڑی مشکل آ جائے, حل نظر نہ آئے, تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. تعویذ ماں نے قاسم کے بازو پہ 13 سال باندھے رکھا. اگلی سطر پڑھوں گا, جو مصائب سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ روئیں گے. 13 سال قاسم کو حسین نے ایسے پالا, تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. 13 سال حسین نے قاسم کو اکبر سے زیادہ پیار کیا, اصغر سے زیادہ پیار کیا. قاسم کو اس تعویذ کی ضرورت ہی نہ پڑی. 10 محرم کی ڈوبتی ہوئی عصر کے وقت قاسم نے تعویذ کھولا, بابے کی تحریر لکھی تھی. حسن نے رو کے کہا نانے کے دین پہ مصیبت آئے, میرا قاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز رکھ. حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی, حسین کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی. حسین نے قاسم کو گلے لگایا, قاسم مدت کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی. قاسم یا ماں سے کہے تجھے تیار کرے. قاسم اتنا چہرے پہ خوشی, رنگ سرخ ہو گئی, دوڑ کے ماں کے کہے اماں مبارک ہو. قاسم مبارک کہے کہ یہ کربلا. اماں مولا نے موت کی اجازت دے دی. ماں نے قاسم کی کلائی پکڑی, جو جملہ کہا ہے سید بیٹھے ہو تو ہائے ضرور کہہ دینا. بی بی رو کہی قاسم میدان میں جا رہا ہے؟ ہاں میں مقتل میں جا رہا ہوں. رو کہی قاسم پہلی آخری وصیت یاد رکھ. قاسم تیرے بابے کو لوگوں نے تانا دیا تھا کہ اسے لڑنا نہیں آتا تھا. قاسم میدان میں ایسے لڑنا, دنیا کو پتا چلے کہ حسن کا بیٹا آیا ہے. قاسم رو کے کہتی اماں یہ تیرے پاؤں پہ ہاتھ ہے, تو ایک بار مجھے میدان میں جانے دے. تیرا قاسم ایسے لڑے گا, ہر لاش خیمے آئے گی, تیرے بیٹے کی لاش ہے. حوصلہ حوصلہ, اماں مجھے ایک بار جانے دے. بیٹی نے تبرکات والا صندوق نکالا. مولا حسن دروازے پہ آ گیا. ماں کی طرح عزت کرتے تھے قاسم کی ماں کی حسن. حسین حسن کی بیوہ مولا حسین انتہا کی عزت کرتے تھے. قاسم کی ماں جی مولا اگر اجازت دے تو قاسم کو میں تیار کروں. بی بی کہتی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی, تو نے یتیمی کا مان رکھا, آج بابا بن کے تیار کروا. اب جب مولا حسین نے قاسم تیار کروایا میں کیسے پڑھوں؟ فرمایا تو اپنا صندوق نہ کھولنا. مولا حسین اپنے خیمے میں گئے, اپنا تبرکات والا صندوق کھولا, حسن کی قمیض نکالی. جو سفیر میں حسن نے سر پہ امامہ باندھا تھا, حسین نے امامہ نکالا. سفیر والا حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ باندھا. حسن کی قمیض قاسم کے جسم پہ پہنائی. قاسم کا ہاتھ پکڑ کے زینب کے خیمے میں گئے, جا کے کہتے دیکھ زینب میرا حسن واپس آ گیا. بہنوں نے بھائیوں نے جی بھر کے حسن سمجھ کے قاسم کو پیار کیا. کافی دیر قاسم حسن کی نشانی بن کے خیموں میں پھرتا رہا. جہاں سے گزرتا کوئی کہتا چہرہ بھی حسن والا ہے, کوئی کہتا چلنا بھی حسن والا ہے. جناب قاسم خیام سے الوداع ہو, وہاں آئے جہاں عباس تھے. غازی نے ہاتھوں سے اٹھا کے قاسم کو گھوڑے کی زین پہ رکھے گا. قاسم یاد رکھنا تو میرا لائق شاگرد ہے. قاسم تیرے بابے حسن نے مجھے تلوار چلانی سکھائی تھی. قاسم تجھے نیزہ پھینکنا میں نے سکھایا ہے.
قاسم लाखों का लश्कर है, मैं खड़ा हूंगा टीले पे, हमला भी करते रहना, मुझे भी देखते रहना, जो जो मैं कहूं वैसा वैसा हमला करना। हुसैन ने दाढ़ी चूमी, अब्बास ने माथा चूमा, बिस्मिल्लाह कह के कासिम को घोड़े की जीन में बिठा दिया। कासिम घोड़े की जीन में बैठा, अब्बास टीले पे खड़े हो गए। कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला हमला किया। जनाब अब्बास टीले पे खड़े हैं, हुसैन टीले के नीचे, अब्बास देख रहे हैं। अब्बास मक्तल में कासिम को देख रहा है। हुसैन अब्बास का चेहरा देखते, अब्बास के चेहरे पे कभी सुखी आती है, कभी आंखों में खुशी आती है। अब्बास की आवाज आई, मरहबा कासिम। कासिम ऐसे ही हमला करते हैं। कासिम भगदड़ मचा दे, कासिम इनके दरमियान घुस, कासिम दायरे काम पे वसत दे, कासिम अब नेज़ा निकाल, कासिम अब तलवार निकाल। हुसैन अब्बास का चेहरा देख रहे हैं, ज़ैनब हुसैन का चेहरा देख रही है, फरमा ज़ैनब का चेहरा देख रही है। हुसैन ने देखा कि अब्बास के चेहरे पे सर्दी आ गई है। कासिम का इतना देखना था या हुसैन का हाथ जिगर पे आया। आवाज आई, अब्बास खैर है। अब्बास की आवाज आई, कासिम नजर नहीं आ रहा, कासिम नजर नहीं आ रहा। हुसैन की आवाज आई, अब्बास जल्दी जा। अब्बास टीले से उतरा। कासिम की आवाज आई, मौला मेरे पांव रकाबों में फंस गए। मौला मेरे पांव रकाबों में फंस गए। जुमला ज़हन में लेके आना तो फिर रोना। कासिम के पांव रकाबों में थे। जो ही कासिम घोड़े की जीन से गिरा, जिसको घोड़े की सवारी देखी है, जिसने की नहीं देखी तो है ना, जब सवार घोड़े से गिरे, पांव रकाब में फंस जाए ना, सवार नज़ीर पे होता है, नज़ीर पे होता है, यही होता है ना। ये मुझे जनाजे की कसम है, मक्तल कहते कासिम नज़ीर पे था, नज़ीर पे था। अब्बास की आने से पहले इन्होंने कासिम के घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। कासिम का घोड़ा जहां से दौड़ता, कोई नेज़ा मारता, कोई तीर मारता। कासिम की लाश का जमीन पे गिरना था। हुसैन भी मक्तल में खड़ा था, या इन्होंने दाएं के घोड़े बाएं दौड़ाए, बाएं के घोड़े। हौसला हौसला हौसला। कोशिश करूंगा कि आखिरी जुमला सुना सकूं तुम्हें। मशरक के घोड़े मगरब, मगरब के घोड़े मशरक। हुसैन टीले पे खड़े हैं। हुसैन को फौजों से कासिम नजर नहीं आ रहा। जब फौजी हटनी शुरू हुई ना, फौजों की तरफ करना, जब फौजी हटनी शुरू हुई, आखिरी जुमला ऐसा है कि माहौल बदलेगा, मातम की तैयारी रखना, मातम में इंतहा हो जाएगा। यूं हुसैन ने बिना तशबीह देखा, हुसैन ने देखा कि फौजी हट गई हैं, कासिम नजर नहीं आया। हुसैन की वादी, कासिम 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 कासिम। जब कोई आवाज नहीं, हुसैन ने कानों पे हाथ लगा, कासिम इमाम बन के बुला रहा हूं, कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से उठा। मौला तेरा कासिम बिखर गया। हौसला हौसला। आखिरी आधा मिनट है, इस आधे मिनट में मैंने मिन्नत कर दी है तुमसे मातम की, आधा मिनट। जब मौला हुसैन ने देखा कि कासिम की लाश पमाल हो गई है, कासिम तो टुकड़ों में बट गया है। जुमला सुनना, गरीब ने किया क्या, सर से मामा चादर बनाई। मक्तल कहती है जैसे माली फूल चुनता है, ये मक्तल लिखा ऐसे ऐसे। मौला हुसैन की इज्जत कसम, आज से 3 महीने पहले तक मैं जब भी कासिम की शहादत पढ़ता था, मैं भी यही पढ़ता था कि ऐसे उठाया। मुझे मौला ने तौफीक दी, मैं 2.5 महीने कर रहा। वाहिद शख्सियत है अल्लामा मोहम्मद तबातबाई, 40 साल से इमाम हुसैन के हरम में मक्तल लिख रहे हैं। मुझे किसी ने उनसे मुलाकात का शरफ बख्शवा दिया, मैं उनसे जियारत और मुलाकात के लिए गया।
80 साल के बूढ़े हाल में थी। मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मैं शबीर का जाकर हूँ, हम अक्सर शहादतें पढ़ते, मुझे मक्तल की मुस्तरद रवायात चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कागज कलम निकाल, मैं तुझे शहादतें लिखवाता। मैं शहादतें लिखता रहा। खुदा मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मौला मुझे बीबी अपने नौकरों में से न उठाए, इससे बड़ी कसम कोई नहीं है। खुद नवाई नहीं है, सिर्फ मुसाहिब बनाने के लिए नहीं, तुम तक रवायत पहुंचाने लगा हूँ। मैं अब तक यही पढ़ता था, ऐसे चुना। मुझे उन्होंने मौला कासिम की शहादत बताई, पहला हमला कैसे था, मुकाबले में कौन आया था, कितने कासिम ने मारे थे, फुरात कैसे खाली करवाया था, मैं सारा लिखता रहा। जब आई ना कासिम की पमाली, चुनना ना सुनना मुझसे, इसके बाद मैंने पढ़ना नहीं है, ना तो मुझे पढ़ने दोगे। इतना मैंने जब लिखा ना, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा तू बता कितने साल हो गए हैं तुझे मिंबर पे? मैंने कहा जी 18 से 20 साल। उन्होंने कहा कितनी बार कासिम की शहादत पढ़ी है? मैंने कहा साल में कई बार पढ़ी है। उन्होंने कहा कैसे पढ़ते हो तुम पाकिस्तान के बाहर? कासिम की लाश को कैसे इकट्ठा किया? मैंने कहा कासिम की लाश वन में बिखरी हुई थी, मौला हुसैन ने गोश्त के टुकड़े चुने हैं। मौला हुसैन की कसम मैंने इतना कहा, उन्हें 3 बार अपने मुंह पे पीटा। उन्होंने कहा यही तो जुल्म है, अभी तक तुमने मक्तल भी नहीं पढ़नी सीखी, तुम पाकिस्तान वालों को मक्तल नहीं आती। मैंने कहा फिर आप मुझे बताएं कि हुसैन ने कैसे इकट्ठा किया था? उन्होंने कहा तेरी अकल मारी गई है, जब लाश पमार हो जाए तो गोश्त के टुकड़े जमीन पे कैसे होते हैं? मैंने कहा हुसैन ने कैसे चुना था? उसने कहा